أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ، کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنائے گئے، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، تو بہت سے عربوں نے کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے۔ ان کی دو قسمیں تھیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے سرے سے اسلام کا انکار کر دیا اور دوبارہ کفر میں چلے گئے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک تو وہ تھے کہ جھوٹے نبیوں مسلمہ کذاب اور اسود عنسی کو نبی مان بیٹھے، تو سیدنا ابو بکر نے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ مسلمہ جنگ یمامہ میں قتل ہوا اور اسود عنسی صنعاء میں قتل ہوا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نماز، روزہ اور دین کی دیگر باتوں کا انکار کر دیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اگرچہ مجموعی طور سے اسلام کا انکار تو نہیں کیا، لیکن دیگر فرائض کا اقرار کرتے رہے اور اس کے باوجود زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر بیٹھے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار یہ بھی کفر تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرنے کا ارادہ کیا، تو قال عمر بن الخطاب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے اتفاق نہ ہوا، تو انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ قسم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ تو سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر سے عرض کی کہ آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے جبکہ ان سے جنگ کرنے کے خلاف دلیل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عرب کے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس نے گویا کہ مجھ سے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا۔ کیا میں ان سے لڑائی نہیں کروں گا، تعرض نہیں کروں گا، الا یہ کہ یہ تعرض کرنا اور ان سے جھگڑنا اور ان سے لڑائی کرنا اسلام ہی کے کسی حق کی وجہ سے ہو، جیسے کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، تو اسلام کے حق اور حکم کی وجہ سے قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن دیگر معاملات میں اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کی کہ چونکہ ان لوگوں نے کلمہ اسلام کا اقرار کر لیا ہے اور ابھی تک اس کے اقراری ہیں، اور کلمہ کے علاوہ دیگر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار بھی اس میں شامل ہے اور اللہ کے سپرد ہے، تو آپ ان کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں صرف اتنی ہی دلیل آئی اور حق اسلام پر مزید غور نہیں ہوا، ورنہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ ویؤمن بما جئت بہ، کہ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور جو کچھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا ہوں، لے کر آیا ہوں، اس پر وہ ایمان لائیں۔ تو چونکہ زکوٰۃ کا حکم بھی نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملا ہے، لہذا اس کی فرضیت پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا، اور یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیلی دلیل سمجھانے کے بجائے یوں فرمایا
فرمایا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها. تو حضرت ابو بکر نے تفصیلی دلیل سمجھانے کے بجائے یوں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا، ہر اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے تو قائل ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جیسے نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے اور یہ بھی ارتداد ہے، اور ایسے لوگوں سے جنگ ضروری ہے. اور کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ایک بکری کا بچہ بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی مد میں ادا کرتے تھے، اگر وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقال عمر فواللہ ما هو الا رأيت ان اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق. تو سید عمر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم میں سمجھ گیا کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلیل سمجھا دی ہے اور ان کے سینے کو اللہ نے جہاد کے لیے کھول دیا ہے. پھر میری بھی توجہ اس دلیل کی طرف ہوئی اور میں نے بھی سمجھ لیا کہ سیدنا ابو بکر کی بات ہی حق ہے. پھر شدید سے معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے اور دین کے بڑے بڑے احکامات کا، یعنی دین پر ایمان لانے کے لیے تمام احکامات کو ماننا ضروری ہے، لیکن دین کے کفر یعنی کفر کے لیے اسلام کو چھوڑنے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں، بلکہ اگر کسی نے دین کے کسی ایک حکم کو جو شرعاً ثابت ہو اس کا انکار کر دے، اس کا مذاق اڑائے، اس کو ہلکا سمجھے تو یہ بھی کفر ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.